بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر کھوج کے ساتھ ہم موجود ہیں آج بمبر شہر کے جنات فری ڈائلائسس سینٹر کے اندر، جہاں پر لوگوں کا فری ڈائلائسس کیا جاتا ہے۔ اور یہ ادارہ آزاد کشمیر میں، نہ کہ آزاد کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں سینئر تجزیہ نگار جناب سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کنار فری ڈائلائسس سینٹر کا وزٹ کیا، اور اس بات سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی مخلصی کا اور ان کے اس کام کے ساتھ وابستگی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس تنظیم کے لیے کتنے سرگرم ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہم ملیں گے چنار فری ڈائلائسس سینٹر کے صدر جناب چودھری عتیق الرحمان برسالوی صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ ادارہ کیسے وجود میں آیا، اس کی مقاصد کیا ہیں، اور یہ کہاں کہاں تک کام کر رہا ہے۔ تو جی ناظرین، ابھی ہم ملتے ہیں جناب چنار فری ڈائلائسس سینٹر کے صدر جناب چودھری عتیق الرحمان برسالوی صاحب سے، اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ کون سے عناصر تھے کہ جن کو بیس بنا کر، کہ جن کی بنیاد پر جو ہے وہ مشکلات وہ کون سی تھی کہ جن کی بنیاد پر جو ہے چنار فری ڈائلائسس سینٹر کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ ہم ملتے ہیں جناب عتیق الرحمان برسالوی صاحب سے۔ السلام علیکم عتیق صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی جو ابتدائی مشکلات تھی کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے یہ بات سوچی کہ ہمیں چنار فری ڈائلائسس سینٹر کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے، اور ان کے بانیوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے معتبر نیوز چینل بمبر کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ وہ آج ایک قومی کاز کے لیے اور ایک عظیم مقصد کے لیے اس ادارے میں تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بمبر میں پہلا یہ نیوز چینل جو ہے اس کا آغاز کیا۔ تو آپ کا پہلا سوال ادارے کے حوالے سے، آج سے 9 سال قبل کشمیر دوست انجمن فلاح بہبود جو ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور بمبر کے اندر جو اس تنظیم کا پہلا پروجیکٹ تھا، پہلی جو ایشو تھا بمبر کے اندر، وہ ایسے مریض جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ڈائلائسس کے لیے ان کی جو مشکلات تھی، اسلام آباد یا لاہور یا دور دراز علاقے میں جانا پڑتا تھا، تو چند دوستوں نے 9 سال قبل اس پہ بیٹھ کے میٹنگ کی، بات کی کہ بمبر کے اندر جو بمبر اور گرد و نواح کے علاقہ جات میں پاکستان کے کے علاقے ہیں، ان کے مریض بڑی مشکل سے اور بڑی تکلیف میں کہ ڈائلائسس کے لیے ان کو دور دراز سفر کرنا پڑتا تھا، اور جہاں پہ مالی مشکلات تھی وہاں سفر کی بھی مشکلات تھی، اور پورا خاندان جو ہے وہ اس طرف سے گزر رہا تھا۔ تو چودھری غلام احمد صاحب، ڈاکٹر طارق محمود صاحب اور میں اور بھی شہر کے چند دوستوں نے اس تنظیم کا آغاز کیا، اور اس تنظیم کا پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ چنار فری ڈائلائسس سینٹر بمبر آزاد کشمیر تھا۔ تو 2 مشینوں سے اس ادارے کا آغاز ہوا، اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے 23 مشینیں ہیں، اور 100 سے زائد مریض جو ہے وہ اس ادارے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس ادارے کی ضرورت اور اس کی افادیت اور اس کے جو عوام کو فائدے ہیں یا مریضوں کو فائدے ہیں جو ہے وہ اس سارے علاقے کے جتنے مریض ہیں ان کو گھر کے قریب، اور بلکہ شہر کے اندر، بمبر چھوٹا سا شہر اور دور دراز علاقہ ہے، اس کے اندر یہ سہولت فراہم کرنا ایک خواب تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم کے سارے ساتھیوں کی دن رات محنت سے، اور سب سے بڑھ کے اس ضلع کے، اس شہر کے عوام کا جو تعاون ہے، اس کی بڑی ایک عمدہ مثال ہے۔ ان کا جو تعاون ہے وہ خراج تحسین کے لائق ہے سارے لوگ جو بمبر کے عوام ہیں، کہ ان کے ایک ایک روپے سے یہ ادارہ کامیابی سے 9 سال کا سفر جو ہے وہ طے کر چکا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس ادارے کی انتظامیہ دن رات اپنے مریضوں کو فری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ نہ صرف اس ادارے میں ڈائلائسس فری کیے جاتے ہیں، اور مریضوں کے جو بیسک لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری کیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو نیفرالوجسٹ ڈاکٹر ہے وہ فری ہے، نیورولوجسٹ جو اس شعبے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی فری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تنظیم کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مریض جو دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں، ان کے پاس ڈائلائسس کروانے کے لیے جب وہ بمبر تشریف لاتے ہیں تو ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، یا گاڑی جو بک کر کے لاتے تھے اس کا جو رینٹ نہیں ہوتا تھا، تو
تو یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، تنظیم کی کوششوں سے اور آپ سارے مخیر حضرات کے تعاون سے پاکستان اور آزاد کشمیر کی یہ واحد تنظیم ہے جو اپنے سارے مریضوں کو گھر سے لے کے آتی ہے اور گھر واپس چھوڑ کے آتی ہے، یعنی پک اینڈ ڈراپ کی فری سروس بھی مہیا کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے لیے جہاں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے، وہاں پہ تنظیم کے دوستوں کا بھی تعاون، محنت اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس ضلع کے اور باقی دور دراز سے پاکستان کے ایریا سے بھی بے شمار دوست ہیں، وہ ان کا تعاون شامل ہے۔ اور میں آپ کے اس نیوز چینل کے طرف سے ان سارے مخیر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے جو مانا ممبران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعاون اس ادارے کے ساتھ پہلے دن سے کامیابی سے اور ان کی مستقل مزاجی سے چل رہا ہے، اور یہ ادارہ اسی وجہ سے آپ نے فرائض منصبی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ آخر میں آپ کے نیوز چینل کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ضلع بھمبر کے اور پورے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان سے میں، اور پاکستان کے گردنواح کے جتنے لوگ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر آزاد کشمیر کا ضرور وزٹ کریں، جہاں جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، مریضوں سے ملاقات کریں، اس ادارے میں جو سہولیات ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس ادارے کے ساتھ آپ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اور داد، صدقہ، خیرات، عطیات جو ہے وہ اس ادارے کو دیں، تاکہ یہ جو بخی انسانیت ہے، یہ جو سستے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ بہت شکریہ جناب صدر کشمیر دوست انجمن فلاح و بہبود جناب عتیق الرحمان برسالوی صاحب، آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو ڈونیشن لے رہے ہیں عوام سے، کیا آپ کا اس کا آپ کے پاس کوئی ریکارڈ بھی موجود ہے؟ وہ ڈونیشن آپ کو کہاں سے جو ہے وہ میسر ہے؟ جو ریکارڈ کی بات ہے اس کا تو یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک جس آدمی نے 1 روپیہ بھی دیا اس کا بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور جو مانا ممبران ہے اس کی تفصیل پروفیسر اسد شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ، اور اس کے علاوہ جو عطیات ہیں ان کا بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوتا ہے، اور ہمارا سالانہ آڈٹ جو ہے نا وہ ریگولر بیسس پہ سالانہ آڈٹ جو ہے نا وہ ہر سال لوگ کرواتے ہیں، ایک بڑی فرم ہے اسے